بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن کے مستحبات، یعنی وہ عمل جو عید کے دن کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1، صبح سویرے اٹھا جائے، مسواک کی جائے، غسل کیا جائے اور شرع کے مطابق زیب و زینت اختیار کی جائے۔ نمبر 3، اپنے پاس جو موجود ہو ان میں سب سے بہترین لباس جو ہو اس کو پہنا جائے، یعنی عید کے دن جو اپنے پاس سب سے بہتر لباس ہے اس کو پہننا سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کسی مجلس میں جاتے یا کسی خاص لوگ سے ملاقات کا ارادہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی جو ہے اچھا لباس پہنا کرتے تھے جو آپ کو پسند ہوتا، اور آپ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو عید کے دن یہ عمل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، خوشبو لگائی جائے۔ نمبر 5، اپنے ہی محلے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یوں تو جماعت سے فجر کی نماز پڑھنا ہر روز ضروری ہے، لیکن عید کے دن اپنے ہی محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ نمبر 6، عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں اشراق یا کوئی نفل نماز نہ پڑھے، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں بھی کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ گھر واپس آ کر گھر میں چاشت یا کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی عید کی نماز سے پہلے مسجد کے اندر ہو چاہے گھر پر ہو کوئی بھی آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نہ عیدگاہ کے اندر جا کر آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ عید کی نماز کے بعد گھر آ کر آپ نماز پڑھیں۔ نمبر 7، عید الاضحیٰ کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھایا پیا نہ جائے، بلکہ نماز کے بعد کھایا جائے، اور اگر آپ کے یہاں قربانی ہو تو قربانی کے گوشت سے کھایا جائے۔ نمبر 8، عید کی نماز کے لیے جلدی پہنچا جائے۔ عید کی نماز آبادی سے باہر عیدگاہ میں یا کسی میدان کے اندر ادا کی جائے۔ نمبر 10، اگر ممکن ہو تو نماز کے لیے پیدل جایا جائے۔ نمبر 11، اگر آنے اور جانے کے 2 راستے ہو تو ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ نمبر 12، عید کی نماز کو جاتے اور آتے ہوئے یہ تکبیر درمیانی درجے کی بلند آواز سے پڑھتا رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 13، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھے۔ نمبر 14، کثرت سے صدقہ خیرات کرے، جائز طریقے پر خوشی کا اظہار کرے۔ نمبر 16، جن کے ذمہ قربانی ہو انہیں ذی الحجہ کی چاند رات سے لے کر 10ویں تاریخ تک حجامت نہ بنوانا چاہیے اور نہ ناخن ترشوانا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد مستحب ہے، یعنی جب عید کا چاند نظر آ جائے، جب سے لے کر جس کے نام سے قربانی ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نہ تو اپنے ناخنوں کو کٹوائے اور نہ اپنے بالوں کو کٹوائے۔ ہاں، عید کے دن جیسے قربانی سے وہ فارغ ہو جائے تو وہ ناخن کٹوا سکتا ہے اور بال کٹوا سکتا ہے۔ نمبر 17، قربانی کے دن مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلا لقمہ جو منہ میں جائے وہ قربانی کا گوشت ہے۔ صرف مستحب ہے، یہ فرض اور واجب عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسری چیز کھا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے خطبے اگرچہ سنت ہے مگر ان کا سننا واجب ہے۔ بھئی عید کے خطبہ کیا ہے؟ سننا واجب ہے، اور اس کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس لیے نماز سے فراغت کے بعد اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے اور دھیان سے خطبے سنیں، نہ بات چیت کرے، نہ سلام کرے، اور نہ دوسروں کے سلام کا جواب دے، نہ کسی کو بیٹھنے کے لیے کہے، اور خطبے کے درمیان میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دل میں درود پڑھے۔ تو یہ عید کے دن کے مستحبات ہوئے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔